نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ مطففین کے حوالے سے کل بیان ہوا تھا ان لوگوں کا جو ناپ تول کے اندر کمی کرتے ہیں، جو اپنے بارے میں تو یہ چاہتے ہیں کہ انہیں پورا حق ملے لیکن دوسروں کا حق پورا نہیں دینا چاہتے، تو ان کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، سزا ملے گی۔ اب دوسرا رخ جو ہے، دوسرے لوگ جو اس سے ہٹ کر یعنی زندگی میں اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں، فرمایا کہ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین۔ یہاں کلا کس بات پہ؟ کلا کا مطلب ہرگز نہیں، اس بات پہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ سب نیک اور بد برابر ہو جائیں گے، مجرم اور غیر مجرم سب برابر ہو جائیں، کلا ہرگز نہیں۔ ان کتاب الابرار لفی علیین، نیک لوگوں کا اعمال نامہ، نیک لوگوں کی کتاب تو علیین میں ہوگی۔ علیین کیا ہے؟ وما ادراک ما علیون، اور تم کیا سمجھتے ہو، کیا جانتے ہو کہ علیین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، ایک لکھی ہوئی کتاب ہے، یعنی اس اعمال نامے کا نام علیین ہے جس پہ نیک لوگوں کے اعمال نامے، ان کے عمل لکھے جاتے ہیں، یا اس جگہ کا نام بھی ہے جہاں نیک لوگوں کی روحیں رکھی جاتی ہیں۔ یشہدہ المقربون، اور اس اعمال نامے کی نگرانی جو ہے مقرب فرشتے کرتے ہیں، اللہ کے مقرب فرشتے جو اللہ کے حضور میں رہتے ہیں، ان کی نگرانی میں یہ اعمال نامہ، یہ کتاب رہتی ہے۔ ان الابرار لفی نعیم، اور یہ نیک لوگ جو ہیں یہ نعمتوں کے اندر ہوں گے، آخرت میں جنت کے اندر ہوں گے، نعمتوں کے اندر ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، بڑے بڑے تختوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، اور ان کے چہروں ہی سے ان کی تر و تازگی، ان کی خوشی جو ہے وہ عیاں ہوگی، نظر آ رہی ہوگی۔ یسقون من رحیق مختوم، اور ان کو پلائی جائے گی خالص شراب جو ہے جس پر مہر لگی ہوگی۔ کس چیز کی مہر؟ ختامہ مسک، مسک جو ہے ایک مشہور جو خوشبو ہے، اس کی مہر اس پر لگی ہوگی۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اور لوگوں یہ وہ چیز ہے جس کے لیے دوڑ لگانے والوں کو دوڑ لگانی چاہیے، جس کے لیے مقابلہ کرنے والوں کو مقابلہ کرنا چاہیے۔ یعنی دوسروں سے مقابلہ کرنا، آگے بڑھنا انسان کی طبیعت میں ہے، فطرت میں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر مقابلہ کرنا ہے، دوڑ لگانی ہے، آگے بڑھنا ہے، تو یہ میدان ہے جس پہ دوڑ لگانی چاہیے۔ جیسے سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر میں ہمیشہ مقابلہ رہتا تھا کہ میں نیکیوں کے اندر آگے بڑھ جاؤں، میں نیکیوں کے اندر آگے بڑھ جاؤں۔ جیسے تبوک کے موقع پر حضرت عمر خیال کرتے ہیں کہ اس موقع پہ میرے پاس آسودگی تھی، حالات اچھے تھے، تو میں نے سوچا کہ اس دفعہ میں صدیق سے آگے بڑھ جاؤں، تو میں گھر کا آدھا سامان جو ہے وہ لے آیا، کہ بہت زیادہ تھا، کافی زیادہ تھا مقدار کے اندر، تو میں سارا آدھا سامان لے آیا، اور میں نے دل میں خیال کیا کہ اس دفعہ تو میں ابوبکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان اگرچہ تعداد یعنی کوانٹٹی کے اعتبار سے کم تھا، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابوبکر کیا لے کے آئے، عمر کیا لائے، کہ آدھا لے آیا، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا، اور پوچھا کہ ابوبکر تم کیا لایا، فرمایا کہ سارا ہی لے آیا۔ تو حضرت اب عمر فرماتے کہ میں نے سوچا میں ان سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا،
ہمیشہ میں نے کوشش کی لیکن میں ان سے کبھی بھی آگے نہ بڑھ سکا۔ تو اللہ فرماتے کہ یہ وہ میدان ہے جس میں دوڑ لگانے والوں کو دوڑ لگانی چاہیے، مقابلہ کرنے والوں کو مقابلہ کرنا چاہیے، آگے بڑھنے والوں کو آگے بڑھنا چاہیے۔ جبکہ ہمارے ہاں کی مزاج کیا ہے کہ ہماری دوڑ دنیا کے اندر لگی ہوتی ہے، یعنی کس نے زیادہ پلاٹ خرید لیے، کس نے زیادہ دکانیں خرید لی، کس نے زیادہ مکان بنا لیے، کس کا بینک بیلنس زیادہ ہو گیا، کس کو ترقی زیادہ، یہ دوڑ لگی ہوتی ہے۔ تو حلال دائرے کے اندر یہ دوڑ بھی بری بات نہیں ہے، بشرطے کہ حلال دائرے کے اندر ہو، لیکن اصل میدان اس سے ہٹ کر آخرت کا میدان ہی ہے کہ وہاں ہماری نیکیاں بڑھ جائیں، نیکیوں کے اندر ہم آگے بڑھ جائیں۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں، کیا ہوگا ان کے ساتھ پھر سلوک، وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، وہاں پر ان کو ایک جو شراب ہے جو پلائی جائے گی اس کے اندر آمیزش ہوگی تسنیم کی، یعنی اس کے مزے کو بڑھانے کے لیے، یعنی ایک تو خود ہی مزیدار ہوگی لیکن اس کے مزے کو اور دو چند کرنے کے لیے، دوبالا کرنے کے لیے تسنیم کی آمیزش کی جائے گی۔ تسنیم یعنی جنت کے خاص چشمے کا نام ہے۔ آگے اللہ نے وضاحت فرمائی کہ عینن، تسنیم کیا ہے کہ عینن ایک چشمہ ہے، یشرب بها المقربون، جس میں سے اللہ کے بڑے ہی خاص بندے جس کے کنارے بیٹھ کر پئیں گے۔ تو ان خاص بندوں کے لیے ہے اور باقیوں کے لیے بھی اس چشمے سے آمیزش کر کے یہ شراب پلائی جائے گی۔ ان الذین اجرموا، دنیا میں جنہوں نے جرم کیے، جو مجرم ہیں، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، وہ دنیا کے اندر جو ایمان والے تھے ان پر ہنسی کیا کرتے تھے، ان سے مذاق کیا کرتے تھے، ان کی ہنسی اڑایا کرتے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھوں میں اشارے کیا کرتے تھے، ہنسی مذاق کے، یعنی مذاق اڑانے کے، تمسخر اڑانے کے اشارے کیا کرتے تھے۔ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، اور جب پھر واپس اپنے اہل خانہ میں لوٹتے تھے، انقلبوا فقیہین، تو بڑے ہنستے ہوئے، باتیں بناتے ہوئے لوٹتے تھے کہ دیکھا ہم نے آج کیسا مذاق اڑایا۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ یہ تو خیر کفار کی بات ہو رہی ہے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ موجود ہے یہ بات، دینداروں کا مذاق اڑانا، یہ اس کو بڑی فخر سمجھا جاتا ہے۔ دیکھا آج میں مولوی نے کی سلوک کیا، دیکھا آج میں مولوی نے کی کم، تو یہ ایک انتہائی خطرناک بات ہے۔ خاص طور پر دیکھیں ہمارے یہ جو بھائی تشریف فرما ہے تبلیغی جماعت کے حوالے سے، بہت سارے لوگوں کا یہ شیوہ ہے، عادت ہے ان کا مذاق اڑانا، وہ تر پندے نے بسرے چک کے یہ فلاں فلاں، یعنی عجیب و غریب باتیں کرتے۔ ان کے ساتھ جانا نہ جانا آپ کی مرضی ہے، اور اگر آپ کو وہ علمی اختلاف ہے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن مذاق اڑانا اس کی جو ہے اللہ اجازت نہیں دیتے، یعنی دین کا کام ہے۔ اس زمانے کے اندر کون ہے جو اپنے گھر بار کو چھوڑ کے نکلے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے نکلے محض اللہ کے دین کے لیے؟ ہے کوئی آسان کام نہیں ہوتا، یعنی آسان کام نہیں، بیوی بچوں کو چھوڑنا، گھر بار کو چھوڑنا، کاروبار کو چھوڑنا، صرف اور صرف کس لیے؟ اللہ کے دین کے لیے۔ یہ کوئی آسان نہیں ہے، ذرا ایک دفعہ نکل کے دیکھیں پھر اندازہ ہوتا ہے، اپنا خرچہ پھر خرچ بھی اپنا ہو، جان بھی اپنی ہو، مال بھی اپنا ہو، وقت بھی اپنا ہو، تو یہ ساری چیزیں اپنی، پھر کم از کم اگر بندہ نہیں ساتھ چل سکتا تو مذاق تو نہیں اڑانا چاہیے۔ جو بھی مذاق اڑائے گا وہ اس آیت کے زمرے کے اندر آئے گا، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، کہ جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہمارے دوست احباب، اچھا دیکھو ذرا اسی اڑانا کر دے کی، دیکھو ذرا اڑانا سلوکی، تو یہ ایک بڑا ہی خطرناک رویہ ہے، آخرت کے اعتبار سے بڑا نقصان والا رویہ ہے۔ ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے۔ یعنی نہیں وقتی طور پر جا سکتے نہ صحیح، کوئی بات نہیں، دین کے کرنے کے اور بھی بہت سارے کام ہیں، کم از کم بندہ دعا کرے کہ اللہ ان کے کام میں برکت دے۔ دین کا کام جہاں جہاں بھی جس بھی شکل میں ہو رہا ہے اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور مذاق اڑانا پھر اس آیت کے زمرے میں آ جائے گا۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب یہ لوگ ان کو دیکھتے تھے تو یہ کہا کرتے تھے، یعنی کافر مسلمانوں کو کہا کرتے تھے یہ تو بڑے گمراہ لوگ ہیں، یعنی کفار ایک دوسرے کہتے تھے اللہ ہم معاف فرمائے، اے محمد نے کس کام پیچھے لاتے رہنا، استغفر اللہ العظیم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کام کے پیچھے لگا دیا ان کو، ان کی زندگی برباد کر دی، ان کی زندگی تباہ کر دی۔ وما ارسلوا علیہم حافظین، اور ہم کو یہ سمجھاتے پھرتے ہیں یہ ہم پر کوئی دروغہ لگے ہوئے ہیں، یعنی مسلمان جو ہے ان کی یعنی نیک نیتی سے اور ان کو آخرت کے جہنم سے بچانے کے لیے سمجھاتے تھے، تو ان کو کہا جا اپنا کام کرو، تسی ساڑھے دربان لگے ہوئے، سارے ٹھیکیدار لگے، یہی رویہ ہمارا ہوتا ہے۔ یعنی کسی بھی دیندار، یعنی بالکل اگر آپ ان آیتوں پہ غور کریں نا،
ہمارا بھی یعنی دیندار لوگوں سے یہی رویہ ہوتا ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کیا ہوگا، فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا، تو پھر دنیا کے اندر تو مذاق اڑا لیا، فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا، تو پھر جو ایمان والے تھے آخرت میں کیا ہوگا، مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، آخرت میں وہ ان پر ہنستے ہوں گے۔ اللہ پھر ان کو یہ موقع فراہم کریں گے کہ آج تم ان پر ہنسو، آج تم ان کا مذاق اڑاؤ، عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، اور آخرت میں بڑے بڑے تختوں پر بیٹھے ہوئے نظارہ کر رہے ہوں گے۔ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، کفار سے کہیں گے پا لیا بدلہ، تم نے بدلہ پا لیا جو تم کیا کرتے تھے، ما کانوا یفعلون، دنیا کے اندر جو تم کیا کرتے تھے۔ تو اللہ یہ، حالانکہ زمین جو بہشت میں اور دوزخ میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا، لیکن اللہ یہ موقع فراہم کریں گے بہشت والوں کو کہ وہ بہشت کے اندر بیٹھے بیٹھے دوزخ والوں کو دیکھ سکیں گے اور ان سے بات چیت کر سکیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ ہم تمہیں سمجھاتے نہیں تھے، کہ ہم تمہیں بتاتے نہیں تھے، تم نے ہمارا ساتھ نہ دیا۔ هل ثوب الکفار ما كانوا یفعلون، کیا آج تم نے اپنا بدلہ پا لیا جو تم کرتے تھے دنیا کے اندر، اس کا بدلہ تم نے آج پا لیا۔ اللہ پاک ہمیں اس سے محفوظ فرمائے اور اللہ پاک ہمیں اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ سے دعا کیا کرو کہ یا اللہ ہمیں ویسا ہی بنا دے جیسا آپ کو پسند آ جائے، یا اللہ ہمیں ویسا ہی بنا دے جیسا آپ کو پسند آ جائے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ اللہ کو پسند آنا، آخرت میں ہم اللہ کو پسند آ جائے، دنیا میں اللہ کو پسند آ جائے۔ کہتے ہیں نا کہ وہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انجیل کے اندر بڑی خوبصورت تمثیل بیان کی ہے کہ 10 کنواریاں جو ہیں وہ شمع لے کر نکلیں، 10 کنواریاں شمع لے کر نکلیں، اس لیے دولہا کے انتظار میں کہ دیکھے کون ہمیں کوئی پسند کر لے۔ کہتے ہیں کہ جب ان کے پسند کرنے کے وقت آیا تو 9 جو تھیں وہ تو ان کو نیند آ گئی اور وہ سو گئی، ایک ہی جاگتی رہ گئی، دولہا نے وہ پسند کر لی۔ اور انہوں نے کہا کہ اصل تو وہ جس کو دولہا پسند کر لے تو وہی ہے، دلہن تو وہی شمار ہوگی جس کو دولہا پسند کر لے۔ تو اس طرح جنت والے تو وہی ہوں گے جن کو اللہ پسند کر لے۔ اس لیے ہماری دعاؤں میں یہ دعا لازمی شامل ہونی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں تو ویسا ہی بنا دے، ہم تو نہیں جانتے، ہم گناہ گار ہیں، ہم بے سمجھ ہیں، ناسمجھ ہیں، ہمیں سمجھ نہیں ہے، تو اپنے فضل و کرم ہی سے ہمیں ایسا بنا دے جو ہم آخرت میں آپ کو پسند آ جائے۔ جب پسند آ جائے تو پھر انشاءاللہ جنت ہی جنت ہے۔ اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے۔